میں ہوں وسیم عباسی اور آج میں آپ کو کافی خوش لگ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ایونٹ سے آیا ہوں جہاں پر سعودی سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں. 130 سرمایہ کار سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور جو ان کا جذبہ اور جو ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ وہی ملک ہے جس میں پتہ نہیں چلتا تھا کوئی انٹرسٹ ہے بزنس میں، ڈیفالٹ کرنے لگا ہے یا کیا کرنے لگا ہے. لیکن میری وہاں پہ بات ہوئی ہے سعودی عرب کے البیک کے جو سی ای او ہیں ان سے بات ہوئی ہے. when Albaik is coming to Pakistan? Inshallah, right now we are in the study stage. We're doing all of our due diligence with market studies, research, and so to set the right strategy to get impact. The most important is that we were blessed to sign an MOU with a great company from Pakistan called Go. Who are partners with Aramco from Saudi Arabia. Yes, Go. Yeah, and we're going to be working together in developing all these strategies first. Absolutely. And what do you think is the secret of success of Albaik in the world? It's superfood, mashallah. That's it. Mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala. It's His blessing. It's His barakah. And we are only carrying the amana that He bestowed on us to carry. That's it. And what do you think about the business and investment opportunities in Pakistan? It's fantastic. I mean, such a beautiful country, such beautiful people, and we're going to be honored truly to serve everyone here. Would you visit Pakistan again, inshallah? Of course. Good to see you. بزنس مینوں سے بات ہوئی ہے، مصدق ملک سے بات ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ یہ کانفرنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. بھائی ہم کیا بتائیں گے، تو آپ کو سعودی وزیر بتا گئے. اب ہم نے کیا بتانا، ہم نے تو شام کو آپ کو بتانا تھا. اب انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ 27 سے 30 MOUs ہو رہے ہیں جن کی مالیت $2 بلین سے زیادہ ہے. تو $2 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پہ؟ کیا ہوگا؟ نئے کاروبار کھلیں گے نا. نئے کاروبار کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. تو لوگوں کو چاہیے کیا؟ یہی تو چاہیے. ایک خوشحال ملک میں کیا ہوتا ہے، ہر ملک میں ایسے گالی گلوچ تھوڑی ہوتی ہے. ملکوں کے اندر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ میرے بزرگ ہیں، میں نے ان کو ہسپتال لے جانا ہے، میرے بچے ہیں، میں نے انہیں اسکول لے کر جانا ہے، مجھے روزگار چاہیے تاکہ میں اپنے خاندان کی خدمت کر سکوں، انہیں آگے بڑھا سکوں. جو میری حالت ہے اس سے میرے بچوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے. تو یہ سفر ہو گیا. تو یہ کیسے پل تھرو کیا آپ نے؟ 130 پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنی ساری، کتنی کمپنیز پاکستان آئی ہیں؟ 50 کمپنیز بتایا گیا ہے. 50 سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور 130 ڈیلیگیٹس ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ یعنی کتنا کنکریٹ لیول پہ ہے کہ ان کو امید دلائی گئی؟ دیکھیے میں نے ابھی ایک تو پچھلی مرتبہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ سرکار کا کام کرنا نہیں ہے، کام ہونے دینا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہونے دیں. یہ نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کرنے لگے اس کے سامنے آنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں کہ پہلے میری بیوروکریسی کے سے گزرو تو پھر میں تمہارا کام ہونے دوں گا. وہ کیریکٹر آہستہ آہستہ بدلا جا رہا ہے. ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح بدل گیا ہے، لیکن 3 مہینے میں پہلا وزٹ جس میں کم کمپنیاں تھیں، کم ڈیلیگیٹس تھے، ان کو پاکستانی کمپنیوں سے ملایا گیا، پھر فالو اپ کیا گیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے 28 سے زیادہ میٹنگس کی، 28 سے 30 میٹنگز ہم نے کی ہیں. فالو اپ یہ کہاں ہوئی ہیں؟ وہاں سعودی عرب میں کرتے ہیں؟ یہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں. آپس میں جو میٹنگ کی پاکستان کی نہیں، پاکستانی گورنمنٹ سے بھی، ہر محکمے سے. فار ایگزامپل انرجی کا محکمہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے، پیٹرولیم کا محکمہ ہے، بجلی کا محکمہ ہے، IT کا محکمہ ہے. ہر محکمے کے ساتھ انفرادی طور پہ کی گئی. کامرس کا محکمہ ہے. پھر اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کا فالو اپ کیا گیا. کیا آپ بتائیے، آپ نے پچھلی مرتبہ جو سعودی کمپنیوں سے بات کی تھی وہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اس میں کیا چیز حائل ہے؟ سرکار کے درمیان میں بے شمار بیوروکریٹک پرابلمز ہوتی ہیں. ان کے وزیر سرمایہ کاری جو ہیں وہ ارامکو کے سابق CEO بھی ہیں اور بڑے بزنس مین بھی ہیں اور وہ بڑے آدمی ہیں. آپ نے رونالڈو کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھی ہوں گی میچز میں ادھر ادھر. وہ پاکستان طیارہ بھر کے 130 لوگوں کو لے کے آئے ہیں. اٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ دی سیریسنس آف سعودی گورنمنٹ ان انویسٹنگ ان پاکستان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. پوری دنیا کھلی پڑی ہے سعودی عرب کے سامنے. افریقہ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، چائنا میں کر سکتے ہیں، امریکہ میں کر سکتے ہیں. ان کو امریکہ بلا رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ. برازیل ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، نارتھ امریکہ ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ سعودی سرمایہ کاروں کی مانگ نہ ہو.
اور انہوں نے جناب پورا طیارہ بھر کے 130 سرمایہ کار 50 کمپنیوں کے ساتھ پاکستان آئے ہیں. اس کا کوئی تو مطلب ہوگا نا, بہت بڑا مطلب ہے, اور ایسے وقت میں آئے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. اور وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی تقریباً بڑی کابینہ کے اہم ترین ارکان وہاں موجود تھے. اسحاق ڈار, مصدق ملک, جام کمال, یہ سارے لوگ موجود ہیں. پاکستان کے ٹاپ بزنس مین موجود تھے جنہوں نے ڈیل کرنی تھی. علیم خان بھی تھے, وفاقی وزیر بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں. ان کی طرف سے جی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک, البیک کے مالک, آئل سیکٹر کے بڑے بڑے لوگ, ارامکو کے سابق CEO, شہزادے اور وزیر, یہ سب آئے ہوئے تھے. اور ان کی کل ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے. آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ ریڈ ٹیپ ختم کر کے نا ریڈ کارپٹ بچھائی جائے اور آپ آئیں یہاں پر اور سرمایہ کاری کریں, آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی جگہ کی. اور یہ بات آج ان کے وزیر نے کہی کہ آرمی چیف اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان گفتگو میں یہ طے ہوا تھا کہ آپس میں اس طرح کا تعاون کرنا ہے کہ جس میں رکاوٹ کوئی نہ ہو. اچھا, رسک کی اسیسمنٹ بھی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے کتنے فائدے ہوں گے, کتنے نہیں, سب کچھ کر چکے ہیں. اور یہ جو دورہ ہے آج کا دورہ, یہ دورہ اس طرح کا دورہ نہیں ہے, مطالعاتی دورہ نہیں ہے جیسے ایک دیکھنے کے لیے آئے, کرنے کے لیے آئے. وجہ میں نے خود دیکھے ہیں, میں آپ کو کچھ تصویریں بھی شیئر کرتا ہوں. ایگریمنٹ سائن کیے ہیں باقاعدہ, لوگ لے کے آئے ہیں. یہ 3 ماہ پہلے ایک اور دورہ ہوا تھا جس میں اس سے کم بزنس مین آئے تھے, وہ سوچ کے گئے تھے. وہ تھا ایک اسٹڈی وزٹ, اس میں چیک کرنا تھا کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی. اس میں طے ہو گیا کہ کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی ہے. 50 کمپنیاں, سعودی کمپنیاں پاکستان آئی ہیں, ان کے CEOs ہیں, ان کے بڑے آئے ہوئے ہیں, ان کی نمائندگی ہے, ان کی پاکستانی بزنس مینوں سے میٹنگ ہو رہی ہے. یہ 2 روزہ کانفرنس ہے, ٹیبل لگے ہوئے ہیں, ایک سائڈ پہ پاکستانی بزنس مین بیٹھے ہیں, اسی سیکٹر کے دوسری سائڈ پہ ان کے بزنس مین بیٹھے ہیں, طے کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں کیا آگے کر سکتے ہیں. کل اس میٹنگز کو اور آگے بڑھا کے ایگریمنٹ کی شکل دی جائے گی. کچھ ایگریمنٹ پہلے سے طے ہو گئے ہیں, 27 ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اور ان کی والیوم ہے 2.2 بلین, $2.2 بلین, جو IMF کی ایک قسط ہے نا, پورا پروگرام نہیں, قسط, اس سے زیادہ رقم یہ ہے. اور وہ میٹنگز کر رہے ہیں بزنس مین ایک دوسرے کے ساتھ. پھر پاکستان کے IT پروفیشنلز کی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ان کے ساتھ سنرجیز قائم کریں گے. سعودی عرب میں $1 ٹریلین کی کنسٹرکشن کا انڈسٹری ہے اور تقریباً ہر سال وہ کہہ رہے تھے اگلے سال سے $200 بلین کی انڈسٹری ہوگی. اور امپورٹس پہ, یعنی سعودی عرب امپورٹ کرتا ہے چیزیں, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور کہیں سے امپورٹ کرنے کے بجائے آپ سے کیوں نہیں امپورٹ کریں. تو یہ اگر ہو جائے اور پاکستان سے یہ چیزیں بھی, اب فارماسیوٹیکلز, کنسٹرکشن مٹیریل, IT یہ جانا شروع ہو تو ایک عجیب انقلاب آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ زیادہ ہے. وہاں پہ سعودی عرب میں ہر چیز اب ڈیجیٹل ہو چکی ہے. یہ میں جا کے دیکھ آیا ہوں, جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. 5G آیا ہوا ہے ریاض میں, آپ کے چلتا ہے اتنی فاسٹ, ہر چیز آپ کو صحت کی ضروریات, صحتی ایپ ہے, آپ صحت کی ضروریات کر سکتے ہیں, آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے آن لائن بیچ سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہے. انہوں نے کہا آپ کا سارا سسٹم ڈیجیٹائز ہے, آن لائن ہے, لیٹسٹ آپ ڈیجیٹل سولوشنز پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکسپرٹس موجود ہیں, IT کے بچے ہیں جن نے پڑھا ہے, تو ہم مل کے دنیا میں سولوشنز دے سکتے ہیں, دنیا کے لیے ایک بڑی پاور بن سکتے ہیں IT کی شعبے میں, اور ایک بڑی چیز بنا کے دے سکتے ہیں دنیا کو. تو اس طرح کی اتنی اچھی اپرچونیٹیز تھیں. اچھا, پھر جو ان کے وزیر نے خطاب کیا وہ تو ہم سے بھی زیادہ گرمجوشی دکھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی فضاؤں میں ہمارا بھائی چارہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے جو تعلقات ہیں نا یہ مائدوں سے ماورا ہیں, 1400 سال سے ہمارے تعلقات ہیں, کلچرل تعلقات ہیں. اور کراؤن پرنس انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پہ اس وقت بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اور ظاہر ہے بھائی ساری دنیا ان کو بلا رہی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو کراؤن پرنس کی سیریسنس ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میرے خیال میں بہت اچھی خبر ہے. تو کنکریٹ چیزیں ہو رہی ہیں. IT کے لوگ آئے تھے, ایک کمپنی تھی جو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے, انہوں نے کہا ہم کنسٹرکشن کا پاکستان سے لیں گے, بہت پوٹینشیل لگ رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں ہم بار بار ادھر آنا چاہتے ہیں, ہمیں تو بڑا اچھا ماحول ملے. تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. اس کے بعد اچھی خبر SCO آ رہی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ملیشین پرائم منسٹر تو آئے تھے. تو یہ اچھا, یہ معیشت بہتر ہو جائے گی تو کیا ہوگا, میری اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی. یہ کوئی ایسی سیاسی چیز نہیں ہے جو ہوگی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہم انڈیفرنٹ نہیں رہیں گے یار. ہمارے اگر بچوں کے IT والے تیز ہو گئے اور ان کے ایگریمنٹس ہو گئے اور گھر میں خوشحالی آ گئی تو سب کو فائدہ ہوگا نا. ایک گھر میں آئے گی, ایک بچہ باہر جائے گا تو باقی گھر میں خوشحالی آ جائے گی. یا باہر کے ساتھ یہاں سے ورک فرام ہوم کر کے کوئی سافٹ ویئر بنا کے ان کو دے گا تو بھی خوشحالی آئے گی. تو یہ اوور آل ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. تو یہ اللہ کرے کہ یہ سارا کچھ جو میں سوچ کے آیا ہوں, دیکھ کے آیا ہوں, اس طرح ہو, بلکہ اس سے بھی بہتر ہو. اور یہ دونوں ملک اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں, مل کے ترقی کریں. اور پاکستانی جو وہاں پہ منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا سعودی عرب کی سیکورٹی, سلامتی, سرحدوں کی حفاظت, یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, ضرورت سمجھتے ہیں. تو ہمارا تعلق ان کے ساتھ وہ والا ہے ہی نہیں. سعودی منسٹر نے کہا کہ ہم پاکستان کو دوست نہیں,
فیملی سمجھتے ہیں, اپنا خاندان سمجھتے ہیں.